تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی تمہارے لیے اجر و ثواب ہے۔ بدبخت کے دل سے رحمت کا مادہ نکال لیا جاتا ہے، یعنی جس کے دل کے اندر رحمت نہیں تو وہ یہ سمجھے کہ وہ آدمی بدبخت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے بیان کرنے کا مقصد ہمارے دل نرم ہو جائیں اور دلوں سے سختی نکل جائے اور ہمارے دل کے اندر رحم پیدا ہو جائے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے نبی، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی خاص صفات میں سے ایک صفت رحمت بھی ہے۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی وہ اہم صفاتی نام ہیں جن کا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں اور قرآن کریم میں متعدد بار آیا ہے۔ ہر مسلمان نماز کی ہر رکعت میں ان صفات کا تصور کرتا ہے اور ان کے تذکروں کو دہراتا ہے۔ جس شخص کے اندر اس صفت کا جتنا زیادہ عکس اور اثر پایا جاتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، اور جس شخص میں رحمت کا مادہ نہیں، سمجھ لے کہ وہ خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر رہا ہے۔ یوں تو رحم دلی کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کثرت سے حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ میں ان میں سے کچھ آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ ان کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کو ایسا ہی بنا لیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور دونوں جہان کی کامیابی ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو دوستو، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن کے دلوں میں انسانیت کے لیے رحم نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو سفر کے دوران سخت پیاس لگی، چلتے چلتے وہ ایک کنویں کے قریب آیا، وہاں سے اس نے پانی پیا۔ کنویں میں پانی پینے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک کتا وہیں پر بیٹھا ہوا ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ ہانپ رہا ہے اور اس کی زبان بھی باہر لٹکی ہوئی ہے اور کنویں کے قریب کی کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ اس آدمی کو اس کتے پر ترس آیا اور یہ خود اس کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور اس کتے کو پلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کا یہ عمل اتنا زیادہ پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بخشش فرما دی۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی تمہارے لیے اجر و ثواب ہے۔ اور دوستو، دوسری حدیث آپ اگر سنو گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واقعہ سنایا کہ ایک بے رحم عورت کو صرف اس وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھے رکھا، نہ تو اسے کھانے کو دیا اور نہ اس کو آزاد کیا کہ وہ خود کہیں جا کر اپنا کھانا تلاش کر کے کھا لیتی۔ آخر کار وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا کہ بدبخت کے دل سے رحمت کا مادہ نکال لیا جاتا ہے، یعنی جس کے دل کے اندر رحمت نہیں تو وہ یہ سمجھے کہ وہ آدمی بدبخت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، میں اپنے دل کی سختی دور کرنے کے لیے کیا کروں؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی تم یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو دوستو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے دل کتنے آج سخت ہو گئے ہیں، ہدایت کی بات قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں، رحم دلی کا مادہ ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، ہمیں کسی کے اوپر رحم نہیں آتا، کسی کے اوپر ترس نہیں آتا، ہم نہ کسی پر رحم کھاتے ہیں نہ ترس کھاتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں اور ہم لوگ بدبخت ہو گئے ہیں۔ اور جو آدمی بدبخت ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ تو دوستو اگر ہم اللہ کی رحمت کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور ہم اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو نبی کی تعلیمات ہیں، جو آپ کو میں نے 4-5 حدیث سنائی ہے، ان تعلیمات کو سامنے رکھ کر اپنے دل کے اندر رحم دلی پیدا کریں، رحم دلی پیدا کریں، اس کی کوشش کریں، سختی کو دل سے نکالیں، سختی کو دل سے باہر پھینک دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ بہت زیادہ مہربان ہے، اللہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں رحم دلی کی دولت سے مالا مال فرمائے اور دل کی سختی کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔